بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا ٹین ایج کی بچوں کی تربیت اسلام کی روشنی میں کیسے کرے۔ دیکھیں، ٹین ایج کی جو عمر ہوتی ہے وہ ایک بہت نازک مرحلہ ہوتی ہے۔ بچوں کی اس ٹائم پر جذبات بھی بدل رہے ہوتے ہیں، باڈی میں بھی چینجز ہو رہے ہوتے ہیں، سوچیں بدلتی ہیں اور ہر قدم انہیں ایک نئی راہ پر لے کے جاتا ہے۔ اس دور میں اگر تربیت اسلامی طریقے سے نہ ہو، نفس اور دنیا کے فتنے بچے کو چھین لیتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ ہوشیار ہو جائے تو یہی عمر بن سکتی ہے جو انہیں نور کے راستے پر روشنی کی طرف لے کے جائے۔ چلے آج جانتے ہیں اسلام کے مطابق بچے کی تربیت کیسے کرے۔ نمبر 1، کیسے پہچانے کہ ٹین ایج کب سے شروع ہے اسلام کے نزدیک؟ جب بچہ بالغ یا ایڈلٹ ہوتا ہے، یعنی 12-15 سال کے درمیان، تو اس پر ذمہ داریاں لگ جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم بڑوں پر ذمہ داریاں ہیں، ایسے ہی بچوں پر لگ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قلم اٹھا لیا جاتا ہے 3 لوگوں سے، ان میں ایک وہ بچہ بھی شامل ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یعنی بالغ ہونے کے بعد چھوٹی اور بڑی سب چیزوں کا حساب ہوتا ہے۔ جیسے ہم سے ہوتا ہے ایسے ہی بچوں سے بھی ہوگا۔ نمبر 2، عقیدہ اور ایمان کی بنیاد۔ دیکھیں، اس دور میں بچوں کا عقیدہ اور ایمان کی بنیاد مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے بچوں کا عقیدہ درست کریں، انہیں توحید کے بارے میں بتائیں، کیا ہے توحید، انہیں رسالت کے بارے میں بتائیں، انہیں سمجھائیں آخرت کیا ہے، اور انہیں بتائیں کہ بیٹا ہر کام کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا دیکھنا ایسا نہیں کہ بس زبان پر ہو، نہیں، ان کے دل میں پورے یقین کے ساتھ اس چیز کو بٹھا دے کہ بیٹا ہر وقت، ہر ٹائم، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، چاہے ہم کہیں اکیلے میں ہوں، تنہائی میں ہوں یا محفل میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر اس عمر میں آپ بچوں کی اچھی تربیت کر دیں گی تو جوانی میں وہ خود بخود ایک اچھی راہ پہ چلے گا۔ چلے اب آگے بات کرتے ہیں بچوں کی عبادت کیا اور نماز۔ 7 سال سے بچوں کو ہمیں نماز کے لیے کہنا چاہیے، اور ظاہری سی بات ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دیکھا دیکھی پیرنٹس کے بچے بھی نماز کے لیے جانے لگتے ہیں، مسجد میں جانے لگتے ہیں، گھر میں اپنی مما کے ساتھ پڑھنے لگتے ہیں۔ عبادت سے بچہ خود بخود برائی سے دور رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بچپن ہی سے اس کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے۔ 7 سال تک تو بچہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن 10 سال کے بعد ہمیں اسے کہنا چاہیے اور پیار سے اسے سمجھانا چاہیے کہ بیٹا عبادت کیوں ضروری ہے۔ اور دیکھیں، یہ جو ایج ہوتی ہے نا، اس ایج میں سوال بہت اٹھتے ہیں اور سوالوں کے جواب کہیں نہیں ملتے، بچہ پریشان ہوتا ہے، یا تو پھر وہ سوال چھوڑ دیتا ہے یا وہ غلط جگہ سے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو اتنا کانفیڈینس دے کہ وہ سوال آپ سے کرے اور آپ ان کے سوالوں کا جواب دیں، انہیں ڈانٹے نہیں، انہیں پیار سے سمجھائے۔ دیکھیں، بچہ اس عمر میں پوچھنے لگ جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ ہمیں کیسے دیکھ رہا ہے، یا اسلام میں ہر چیز واجب کیوں ہے، یا اس میں اتنی سختیاں محسوس ہوتی ہے۔ اسے ڈرانے کے بجائے اسے پیار سے سمجھائے اور بتائے، دلیلوں سے جواب دے۔ اگر دیکھیں آپ کے پاس جواب نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نہ جانتے ہو صحیح سے، تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اسلامک ویڈیو دکھائے، ایک اچھے اسکالر کا چناؤ کرے جو انہیں سنوائے اور انہیں اچھی بکس دے اور اچھا کنٹینٹ دیکھنے کی عادت ڈالے اپنے ساتھ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ان کے دوست اور ان کے ماحول اور ان کی سوشل میڈیا پر دیکھیں نظر رکھے۔ آج کل کے دور میں بہت ہی فتنے ہیں چاروں طرف، دوستی کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ دیکھیں، دین کا یہ مطلب نہیں سمجھنا آپ کہ اگر وہ غیر مذہب کا ہے تو ہمارا بچہ بھی غیر مذہب کا ہو جائے گا، نہیں، لیکن وہ اس کے طور طریقے ضرور سیکھے گا، اسے اس کا اٹھنا بیٹھنا جیسے وہ رکھتا ہے وہ بھی ایسے ہی کرے گا۔ یہ ظاہری سی بات ہے، جیسا ہم دیکھتے ہیں ویسا ہی ہم خود بھی کرتے ہیں۔ اور جو سوشل میڈیا ہے، دیکھو اس سے تو بچوں کو دور رکھے اور بے حیائی کنٹینٹس تو بالکل دور رکھے، ان پر نظر رکھے لیکن شک نہ کرے۔ دیکھیں، شک میں اور نظر رکھنے میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے، ان پر بھروسہ بھی کرنا ہے، انہیں سمجھائے کہ بیٹا ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ آپ انہیں اچھی گائیڈنس دے اور گائیڈنس کے ساتھ سمجھائے، اور پھر انہیں موڈسٹری یعنی حیا اسلام میں ہمیں کیا سکھاتی ہے،
اس ایج میں بچوں کو سمجھائے کہ بیٹا لڑکی ہے تو اس کو بتائے کہ بیٹا دوپٹہ لو، اچھے سے حجاب لو، اور بیٹا ہے تو اسے بتائے کہ بیٹا جب تم راستے میں چلو تو اپنی نظریں نیچی رکھو، یہ مرد پر فرض ہے، جیسے عورت پر پردہ فرض ہے ایسے ہی مرد پر بھی پردہ فرض ہے، اور انہیں ان چیزوں کی اہمیت بتائے اور ان چیزوں کی اہمیت کے بارے میں سمجھائے، انہیں سمجھائے کہ اسلام میں عزت کس چیز کا نام ہے۔ اور دیکھیں اس ایج میں جب ہمارے جذبات اتنے ابھرتے ہیں تو بچوں میں ظاہری سی بات ہے جینڈر کی طرف اٹریکشن تو ہوگا ہی، لیکن آپ اپنے بچے کو اس کی حدود بتائیں، انہیں اس بارے میں سمجھائے کہ اس میں ہمیں اسلام کیا کہتا ہے، انہیں ذمہ داری دے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یوں ہی چھوڑ دے، ہر فیصلے میں انہیں شامل کرے، اپنے عمل اور کاموں سے ان کے رول ماڈل بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو انہیں رول ماڈل کی طرح ان کے سامنے پیش کرے اور انہیں پڑھنے کے دے۔ اگر آپ کا بچہ دین سے جڑ گیا تو دنیا بھی اس کی ہوگی اور آخرت بھی اس کی ہوگی، لیکن اگر وہ دین سے کٹ گیا تو پھر دنیا کا ہر راستہ اسے اندھیرے میں لے جائے گا۔ آج ہی سے شروع کرے، تعلیم نہ دے، ارے تعلیم کا کیا ہے، تعلیم تو چلتی ہی رہتی ہے، لیکن ان کی تربیت کرے، کیونکہ یہ ایج تربیت کی ہوتی ہے، اسلامی طور طریقے سے کرے۔ دیکھیں سب جانتے ہیں کہ صدقہ کیا چیز ہے، ہمارے یہاں صدقے کی کیا اہمیت ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرنا، کیونکہ دیکھیں جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہم سماج میں ایک اچھا انسان، ایک اچھی عورت چھوڑ کے جائیں گے، جو اچھے کام کریں گی، تعریفیں ہوں گی تو اس کا ثواب ہم کو ملے گا، اور اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہوتا، اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتی ہیں اسلام کے مطابق۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔